وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل پچوہو کا نواب شاہ کا دورہ۔ زرداری ہاؤس میں 24 نیوز سے گفتگو میں کہا بارشوں اور سیلاب سے پورا سندھ متاثر ہوا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آئندہ ہفتے سیلاب زدگان کے لیے دبئی سے ادویات کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچا دے گی۔ موبائل ٹیمیں مریضوں کو طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ سیلابی ریلیں گزر گئے، تباہی کے نشان باقی۔ سوات میں بڑی بڑی عمارتیں اور ہوٹل دریابرد ہو گئے، کئی علاقوں تک جانے والی سڑکیں بہہ گئی۔ کالام کا زمینی رابطہ چھٹے روز بھی منقطع، سیاح اور مقامی افراد کالام میں پھنس گئے، مریض بھی محصور۔ آرمی چیف کے راجن پور اور ڈی آئی خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ فلڈ ریلیف کیمپ گئے، متاثرین سے ملاقات کی۔ سیلاب سے متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کا بوجھ کم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس ذمہ داری کو نیک مقصد کے طور پر لیں، آرمی چیف کی جوانوں کو ہدایت۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال دیکھ کر نیند نہیں آتی۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کے مسائل گھمبیر ہیں، شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے۔ جہاں 25% اندازہ تھا وہاں 400% بارش ہوئی۔ وفاق نے سندھ کو 15 ارب کا فلڈ فنڈ دیا، بلوچستان اور کے پی کو 10 ارب کا فلڈ فنڈ دیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا متاثرین کی امداد پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران کی جانب سے غیر معمولی سیلابی صورتحال میں امداد کی فراہمی قابل ستائش ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی سیلاب متاثرین کی امداد میں اضافہ کر دیا۔ برطانیہ متاثرین کی بحالی کے لیے مزید 1.5 کروڑ پاؤنڈ دے گا۔ وزیر خارجہ لیسٹرس نے کہا ہے کہ 1/3 پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ برطانیہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان جھوٹا، دھوکے باز، فریبی، دوغلا اور مکار ہے۔ اس سے بڑا پاکستان دشمن آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ عمران خان چاہتا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین پی ٹی آئی پر پھٹ پڑے، بولے جس طرح پالا پوسا گیا اس کی مثال نہیں ملتی، اس نے کام نہیں کرنا، بس چور ڈاکو کا بھاشن دینا ہے، پھونکوں، جادو منتر تعویذ اور گنڈے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھ پر دہشت گردی کا کیس ہے لیکن ڈروں گا نہیں، دیوار سے لگایا تو اور لڑوں گا، عمران خان کی وارننگ۔ سرگودا جلسے سے خطاب میں کہا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر کچھ ہوا تو قوم ان چاروں کو نہیں چھوڑے گی، انہیں میری 2/3 اکثریت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمشنر کو کہا عمران کو نااہل کیا جائے۔ مہنگائی کی تکلیف میں وزیر اعظم کا بڑا ریلیف، 75% بجلی صارفین کی پکار سن لی، 300 یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے، کہا ڈرائیوروں تک کے بل 20,000 آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ناک سے لکیریں نکالی گئیں، شہباز شریف کا 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبوں کا اعلان۔ 300 یونٹ والوں کا مکمل ایف پی اے ختم کرنا ہے یا قسطوں میں وصولی، وزیر توانائی خرم دستگیر نے پاور ڈویژن کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ صارفین سے وصول شدہ ایف پی اے کے حوالے سے بھی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ 75% گھریلو صارفین مستفید ہوں گے، تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ بھی طلب۔ اگست میں درآمدات میں 13% کمی ریکارڈ، تجارتی خسارہ 27% کمی کے ساتھ 3 ارب 20 کروڑ ڈالر رہا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایف پی آر کا ڈیٹا شیئر کر دیا، کہتے ہیں ترسیلات زر 2% بڑھ کر 2.7 ارب ڈالر رہی۔ ملک میں مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، اگست میں شرح 27% سے تجاوز، آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں میں 52% تک اضافہ، دالیں، سبزیاں، پھل، انڈے اور دیگر اشیاء بھی آؤٹ آف کنٹرول، بجلی چارجز 20% تک بڑھ گئے۔ بے رحم سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، جنوبی پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں کا حال ایک جیسا، برساتی نالوں کے بعد دریائے سندھ کا پانی آ گیا،
सैलाबी रेला जामपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल, कई देहात ज़ेर-ए-आब। तहसील जतोई के इलाके लुंडी पताफी में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत छोटे हिफाजती बंद बनाने लगे। बलूचिस्तान तबाही की तस्वीर बन गया, हर नया दिन गुज़श्ता दिन से ज्यादा तबाहकुन। कलात में सैलाबी रेलों ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। बिजली का निजाम दरहम बरहम, भूख बीमारी से मुतासरीन बेहाल, खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही के निशान बाकी। सवात में बड़ी बड़ी इमारतें और होटल दरियाबुर्द हो गए, कई इलाकों तक जाने वाली सड़कें बह गई। कालाम का जमीनी राबता छठे रोज भी मुनक़ता, सयाह और मकामी अफराद कालाम में फंस गए, मरीज भी मैसूर। आर्मी चीफ के राजनपुर और डीआई खान के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा फ्लड रिलीफ कैंप गए, मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों का बोझ कम करने में कोई कसर ना छोड़े, इस जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर ले, आर्मी चीफ की जवानों को हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल देखकर नींद नहीं आती। मुतासरा इलाकों में सेहत के मसाइल गंभीर हैं, शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मौसमियाती तब्दीली है। जहां 25% अंदाजा था, वहां 400% बारिश हुई। विफाक ने सिंध को 15 अरब का फ्लड फंड दिया, बलूचिस्तान और KP को 10-10 अरब का फ्लड फंड दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुतासरीन की इमदाद पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी हममंसब अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोनिक राब्ता, कहा ईरान की जानिब से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल में इमदाद की फरहमी काबिल सताइश है। बरतानिया ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में इजाफा कर दिया। बरतानिया मुतासरीन की बहाली के लिए मज़ीद 1.5 करोड़ पाउंड देगा। वज़ीर ख़ारजा लेस्ट्रस ने कहा है कि 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। बरतानिया इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। महंगाई की तकलीफ में वज़ीर आज़म का बड़ा रिलीफ, 75% बिजली सार्फिन की पुकार सुन ली। 300 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए, कहा ड्राइवरों तक के बिल 20,000 आ रहे हैं। IMF प्रोग्राम के लिए नाक से लकीरें निकाली गईं। शहबाज शरीफ का 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबों का ऐलान। और कोरोना के बाद जारी मुहलिक वायरस के बायस से एक रोज में 4 अफराद जाँ बाग। गुज़श्ता 24 घंटों में 242 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही।